یہ کیوں نہیں چلا؟ ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پی ایس ایف سندھ کی طرف سے کراچی پریس کلب میں طلباء کے کچھ ایشوز کے حوالے سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے پی ایس ایف سندھ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کلیم بھٹا، وائس پریزیڈنٹ مزمل مری، انفارمیشن سیکریٹری شہریار بھگت، فرید جوکھیو، نادر پنور، پی ایس ایف کے دوستوں کے ساتھ آج ہم یہاں پہ آئے ہیں آپ کے ساتھ مخاطب ہونے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ گزشتہ پورے سال میں پاکستان کے جو طلباء ہے وہ بہت ہی پریشانی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ کوویڈ کا جو سلسلہ پوری دنیا میں ہو چکا تھا، اس کے بعد جیسے 1 سال پہلے پاکستان میں کوویڈ آیا تھا تو سب سے زیادہ جو متاثر طبقہ پاکستان کا ہوا وہ شاگرد طبقہ تھا۔ حکومت کی جانب سے یقیناً جو رائے ہوتی ہے وہ یہی سوچتی ہے کہ ریاست کی طرف سے جب پریشانی ہو یا مسائل بڑھ جائیں تو ریاست یا حکومت پوری کوشش کرتی ہے کہ اپنے رعایا کو ریلیف دے سکے، لیکن انفارچونیٹلی کیا کہا جائے اس ملک کی بدقسمتی کے حوالے سے کہ ایسے لیڈر اس پاکستان کی پاک سرزمین پر منسلک ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے آج ہر طبقہ پریشان ہے۔ سب سے جو بڑا طبقہ ہے پاکستان کا وہ طلباء ہے، وہ بہت پریشان ہے۔ حال ہی میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے شاگردوں کا۔ شاگرد کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کوویڈ کے دوران لاک ڈاؤن کی وجہ سے یقیناً ایجوکیشن ادارے بند ہو چکے تھے پورے سال، طلباء صحیح طریقے سے پڑھائی نہیں کر سکا، انٹرنیٹ کی وہ فراہمی نہیں تھی، پاکستان میں آن لائن کلاسز کی وجہ سے جو ہمارے پسماندہ علاقے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے گھروں میں، اپنے گاؤں میں ان کے وہاں انٹرنیٹ کی سہولیات نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی وہ تعلیم گین نہیں کر سکے۔ تو وہ پریشان تھے کہ اس اپنے سیمسٹر کو کس طرح سے کمپلیٹ کر سکیں، اچھے مارکس لا سکیں، جبکہ وہ اتنا نہ پڑھ سکے نہ صحیح پڑھایا جا سکا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ دوسری جانب اسی دوران جب کوویڈ کا ماحول تھا، جب ادارے بند تھے تو فیسوں میں اضافے کیے گئے۔ نہ اسٹوڈنٹس نے ٹرانسپورٹ یوز کیا تھا، نہ اسٹوڈنٹ نے ہاسٹل یوز کیا تھا، نہ ہی ٹیچروں نے اپنے فیکلٹی کے کوئی بھی کسی بھی چیز کو استعمال کیا تھا، سب گھروں میں ہی بیٹھتے تھے اور آن لائن کلاسز دیتے تھے۔ تو شاگردوں کے اوپر اس فی کا اتنا بڑا اضافہ کیوں کیا گیا؟ میں سمجھتا تھا، میں تو یہ چاہتا تھا اور میری امید بھی تھی کہ حکومت یقیناً اس پینڈیمک سچویشن میں ہر طبقے کو ریلیف دینے کی کوشش کرے گا، اسی طبقے کے ساتھ طلباء کو بھی ریلیف ملے گا جہاں ان کو ان کی فیسیں ویو کیے جا سکیں گے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا۔ طلباء نے تو بہت آواز اٹھانے کی کوشش کی لیکن نہیں سنا گیا۔ اب حال ہی میں ایک ایشو چل رہا ہے پورے ملک میں، طلباء سراپا احتجاج ہیں۔ طلباء یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آن لائن پڑھایا ہے تو ایگزام بھی آن لائن کنڈکٹ کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ ہیک نے بھی ایک پالیسی دی ہے سارے یونیورسٹیز کو کہ آپ اپنے یونیورسٹیز کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں۔ تو یونیورسٹیز کے انتظامیہ اس چیز پہ غور کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں ایک ہی بات پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم فزیکل ایگزامس لیں گے؟ دیکھیں، پنجاب یونیورسٹی میں جب طلباء سراپا احتجاج ہوئے اسی موقف کو لے کے، تو حکومت نے ان پر
کتنا بڑا تشدد اور ظلم کیا. ایک اسٹوڈنٹ جاں بحق ہو گیا، شہید ہو گیا. بہت سارے تشدد کے نشانے بنے. اپنے ہی بچوں پر اتنا تشدد کرنا جبکہ وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں. بڑے افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا سیریس ایشو چل رہا ہے پورے پاکستان میں. سارے طلباء سراپا احتجاج ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی بھی رد عمل نہیں نظر آ رہا. بہت ہی افسوس کی بات ہے. اس پینڈیمک سچویشن میں گورنمنٹ کی طرف سے ایجوکیشن کے حوالے سے نہ ہی ٹیچروں کو کوئی سہولتیں دی گئیں، نہ ہی شاگردوں کو کچھ سہولت دی گئے، نہ ہی شاگردوں کے والدین کو کوئی سہولت دی جا سکی. یقیناً ایسا نہیں ہے کہ ہر یونیورسٹی میں جو طالب علم پڑھتے ہیں تو وہ افورڈ کر سکتے ہوں گے. کوئی مزدور کا بیٹا ہوگا، کوئی ریڑھی چلانے والے کا بیٹا ہوگا جو دن کی دہاڑی کماتے ہیں اور اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے محنت کرتے ہیں. تو اس پینڈیمک سچویشن میں، لاک ڈاؤن میں ان کے ساتھ بہت بڑے ایشوز تھے، لیکن حکومت نے کوئی بھی پالیسی نہیں دی. جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس تھے ان کے اسکالرشپس کو ریڈیوس کیا گیا. گورنمنٹ کے پاس اس پینڈیمک سچویشن میں ایسا کوئی پلان نہیں نظر آیا گورنمنٹ کی طرف سے جس کو دیکھتے ہوئے طلباء یہ سوچ سکے کہ ہاں اس پینڈیمک سچویشن میں ہماری تعلیم بھی چل سکتی ہے اور ہمارے اخراجات بھی ہم اٹھا سکتے ہیں. نہ استادوں کو اچھی ٹریننگ دی گئی اس پینڈیمک کے حوالے سے، آن لائن ایگزامس یا آن لائن اسٹڈی کرانے کے حوالے سے، نہ ہی ان کے لیے اتنے سہولیات فراہم کیے گئے کہ جب وہ آن لائن اسٹڈی کرا سکیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو وہ صحیح طریقے سے تعلیم دے سکیں. جب دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں کویٹ ابھی تک موجود ہے تو انسٹیٹیوشنس آپ کھول رہے ہو. کیا حکومت نے کیا سہولیات فراہم کیے ہیں؟ کیا بچوں کو، طالب علموں کو کووڈ سے بچنے کے لیے کیا تیاریاں کی گئی ہیں؟ کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا. جو اسٹوڈنٹس اپنے رائٹس کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کو جیل کر دیا جا رہا ہے. یہ اتنے بڑے مسائل، جو ایم ڈی گیٹ کا ایشو تھا اس میں آپ دیکھیں جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ان کا سلیبس چینج کر دیا گیا، نہ ہی ان کو ایسے گریس مارکس دیے گئے. ابھی تک وہ ایشو چل رہا ہے. پھر آپ کہتے ہیں ان کا ایک لگتا ہے مارکس کا کی بورڈ لگتا ہے، پھر اس کو اپنے ویب سائٹ سے نکال دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جو ہے یہی صحیح ہے. بوگس ڈومیسائل کا ایشو چل رہا ہے. جو اسٹوڈنٹس اپنے حقوق کے لیے یا جن کا حق بنتا ہے ان کے حق کو مارنے کے لیے کوئی بوگس ڈومیسائل بنا کے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ بڑا ظلم کیا جا رہا ہے. یہ بہت بڑے ایشوز پاکستان کے طلباء فیس کر رہا ہے. حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں نظر آ رہی. پی پی ایس سی کے ایگزامس میں کرپشن ہوئی ہے، کوئی بھی کچھ بھی حکومت غور فکر کنسیڈریشن حکومت کی طرف سے نہیں نظر آ رہی. آج پاکستان کا طلباء پریشان ہے اپنے حقوق کے لیے. حکومت کی طرف سے کوئی بھی رد عمل نہیں ہے. جو دعوے کیے گئے اس نوجوانوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، یہ بھی کہا گیا کہ باہر سے لوگ آئیں گے یہاں پہ روزگار کرنے کے لیے، وہ تو دور کی بات ہے، ہم اس چیز پہ نہیں جاتے. لیکن جو حق ہے، جو سچ ہے، اس کو تو یقیناً آج پورا پاکستان دیکھ چکا ہے. پی ایس ایف سندھ کی طرف سے
ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا ہے۔ ان سارے مسائلوں کا جو حل ہے، اسٹوڈنٹس اپنے اداروں میں ہراساں ہو رہے ہیں، بلیک میل ہو رہے ہیں، ان سارے پرابلمس کا جو حل ہے وہ اسٹوڈنٹ یونین میں ہے۔ میں آج تاریخ کی کچھ باتوں پہ غور وچار کرنا چاہوں گا۔ پاکستان 1947 میں جب آزاد ہوا، یا اس سے پہلے 1936 میں جب ہند اور سندھ برِ صغیر کا زمانہ تھا، تو اس تحریک آزادی میں AISF آل انڈیا اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو تھی، اس کا بہت بڑا رول تھا اس آزادی کے تحریک میں۔ آپ کو پتہ ہے بھائی جان، آپ کو پتہ ہے کہ جب تحریکیں چلتی تھیں، جب تبدیلی کی اور سماج جانے کی کوشش کرتا تھا، تو اس تحریک اور اس تبدیلی کے آغاز میں جو کردار تھا وہ طلباء کا تھا۔ پھر 1947 میں جب ملک آزاد ہوتا ہے، ہندوستان، پاکستان، اس کے بعد بھی اسٹوڈنٹ یونینز کے حوالے سے، اسٹوڈنٹ فیڈریشنز کے حوالے سے بہت سارے تحریکوں میں ان کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ پھر ان پہ بین کیا جاتا ہے۔ 1933 میں اسٹوڈنٹس یونینز کے الیکشنز ہوتے ہیں۔ وہاں پہ حکومت مخالف جو شاگرد تنظیموں نے بہتر اور پورے ملک میں فتح حاصل کیا تھا۔ تو اس طاقت کو دیکھ کے، اس فتح کو دیکھ کے، یقیناً اس دور کا جو حکمران تھا جنرل ضیاء، وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوا تھا اور سمجھ چکا تھا کہ اس اسٹوڈنٹس سے مجھے خطرہ ہے۔ تو اس نے اسٹوڈنٹ یونین پر 9 فروری 1984 پر پابندی عائد کر دی۔ یہ تاریخ کے کچھ ورق ہیں جو میں آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے طلباء کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اسی یونین کے بحالی کے حوالے سے دسمبر 1988 میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اپنی پہلی خطاب میں اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کرانے کی اعلان کرتی ہیں۔ لیکن وہ جو قوتیں تھیں جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں لیڈرشپ جو پیدا ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹ یونین میں، کیونکہ سیاست کی ابتدا جو ہے وہ تعلیمی اداروں سے ہے، جہاں ہم سیاست پڑھتے ہیں، جہاں ہمارے پاس سوشولوجی کا ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، IR کا ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، جہاں پہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ سیاست کسے کہتے ہیں۔ تو جہاں سیاست سیکھتا ہے وہ طالب علم، تو سیاست کی ابتدا بھی تعلیمی اداروں سے ہوتی ہے۔ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے 1988 میں اس کو بحال کرانے کا اعلان کیا، لیکن ان قوتوں کو جنہیں خطرہ ہے پاکستان کے طلباء سے، انہوں نے اس ٹائم پہ عدالت میں چیلنج کر کے اس چیز کو روک لیا۔ پھر 2008 میں یہ دیکھیں، سلسلہ دیکھیں، 2008 میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اپنے خطاب میں طلباء یونین کو بحال کرانے کا اعلان کرتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اگست 2017 میں سینیٹ کے اتفاق رائے سے یونیورسٹیز میں جو طلباء یونین کی بحالی کے حوالے سے قرارداد منظور ہوتی ہے، لیکن اس پر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر 4 نومبر کو سندھ اسمبلی میں 4 نومبر 2019 میں سندھ اسمبلی میں اسٹوڈنٹ یونین کے لیے ایک ریزولوشن پاس ہوتا ہے، اور پینڈیمک کووڈ کی وجہ سے جو ابھی تک رکی ہوئی ہے۔ آج میں اپنے اسٹوڈنٹ طلباء کے ساتھ مخاطب ہو کے ایک گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں، آج جتنے بھی مسائل ہیں
ہاسٹلس کے ایشوز ہیں، اسپورٹس کے ایشوز ہیں، فیس میں اضافے ہونے کے ایشوز ہیں، یا ہمارے چھوٹے بڑے ہیلتھی ایکٹیویٹیز کے ایشوز ہیں، وہ حل نہیں ہو رہے. اور اس کی جو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنے یونیورسٹیز میں کوئی طلباء کو ریپریزنٹ کرنے والا کوئی ایک ہمارا طالب علم سینڈیکیٹ کا ممبر نہیں ہے جو وہاں پہ بیٹھے اور جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں طالب علموں کے فیوچر کے حوالے سے